بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وہ نماز کے حوالہ سے۔ یہ سوشل میڈیا پہ کچھ چینلوں پہ یہ بات چل رہی تھی کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کے پاؤں ایسے کھلے ہونے چاہیے یا دونوں پاؤں اور اس کی ایڑیاں سجدے کی حالت میں ایسے اکٹھی ہونی چاہیے، ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور ایک چینل ہے اس میں ایک فتویٰ بھی جاری کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ احادیث جس کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ یہ دونوں پاؤں آپس میں ملے ہوئے ہوں اور ایڑیاں بھی پیچھے سے آپس میں ملی ہوئی ہونی چاہیے، وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ حدیث صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے اور حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے التمہید کے اندر اور دیگر ائمہ نے جس طرح امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم رحمہم اللہ کی شرط پر ہے، اور ایسے ہی دیگر ائمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ چلیں، اور اس میں الفاظ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں راسن مضبوطی کے ساتھ آپس میں ملی ہوئی تھی، لیکن اس میں اہل علم کا کچھ کم موقف اس پہ جرح کی ہے راویوں کے متعلق اور راویوں کے اوپر۔ چلیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دو موقف ہو گئے، حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، لیکن اکثر اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن اس چینل میں جو جدہ سے ہیں عاقل صاحب شاید، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی آج ہی پتہ چلا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیں، اس حدیث کو۔ اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر، جس کے اوپر کوئی جرح نہیں ہے، سند بھی ٹھیک ہے اور متن بھی ٹھیک ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر 486 نمبر حدیث ہے اور اس کو بیان کرنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ کہتی ہیں ایک رات فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، میں سوئی ہوئی تھی تو میں نے ایسے بستر پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے گم پایا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری اہلیہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو میں ایسے ہاتھ کے ساتھ تلاش کرتی گئی، پھیرتی گئی، تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ سجدے کی کیفیت میں تھے، اور میرے دل میں کیا خیال آیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کیا سوچ رہی ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی عبادت کے اندر مگن ہے۔ تو جو اس حدیث میں مدعا ہے وہ کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں فواقعت یدی، میرا ہاتھ واقع ہوا کہاں، علی بطونی وفی روایت علی بطن قدمیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی جو بیک پر حصہ ہے، جو اندر والا حصہ ہے نا، ان دونوں قدموں پر میرا ہاتھ لگا۔ اور دونوں قدموں کی کیفیت کیا تھی، وہما منصوبتان، وہ دونوں پاؤں کھڑے تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر وہ دونوں پاؤں ایسے جدا جدا ہوتے تو ایک ہاتھ بیک وقت دونوں پاؤں کے اندر والے حصے پر کیسے لگ سکتا تھا؟ تو یہ حدیث تھوڑا سا غور کریں، اور ائمہ محدثین نے اس ترجیح کو بیان کیا ہے اور اس توجیہ کو بیان کیا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں الگ الگ ہوتے تو دونوں پاؤں پر کبھی بھی بیک وقت ایک ہاتھ نہیں لگ سکتا، تو دونوں پاؤں اکٹھے کھڑے تھے، اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں کو لگا، اور جہاں پہ لگا اس کا بھی ذکر کیا، اور ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی بیان کرتی ہیں وہما منصوبتان، دونوں پاؤں سیدھے کھڑے تھے۔ تو حدیث کلیئر ہے، واضح ہے، تو اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان عبادت کرتا ہے اس کے اندر یہی جذبہ کہ میرا ایک ایک عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔